بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج ہم پارہ نمبر 27 کر رہے ہیں الحمدللہ, اور اس میں بہت امپورٹنٹ آیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرپز آف لائف, دا کویسچن کہ واٹ از دا پرپز آف لائف, اس کو بہت جامع انداز میں آنسر کرتی ہے اگر اس کو سمجھا جائے بہت ڈیٹیل میں. اور دیٹ از سورہ زاریات چیپٹر 51 ورس نمبر 56. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون and I did not create the jinns and the mankind except to worship me. اچھا, اب بات تو بڑی جامع ہے اور سمجھنے والے ظاہر ہے اس کو سمجھ جائیں گے کہ اصل میں کتنا بڑا مقصد ہے. لیکن کئی یوتھ کو میں نے سوال کرتے دیکھا ہے میرے سے. میں یونیورسٹی میں گیا, وہاں جا کے پرپز آف لائف جب ٹاپک ہوتا ہے احمد بھائی, تو ظاہر ہے ہم یہ آیا ضرور بتاتے ہیں وہاں پہ, دس از دا پرپز آف لائف جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ریلیٹ اس کو بھی کرتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورہ ملک آیت نمبر 2. لیکن لوگ جو ہے نا وہ شاید عبادت کا جو کنسیپٹ ہماری سوسائٹی میں ہے ان کے مائنڈ میں, وہ جب ان کے مائنڈ میں آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ایک کنسٹرکٹڈ سا اور نیرو سا پرپز ہے کہ کیا مطلب کہ, اور پھر اللہ معاف کرے یہ سوال بھی آتا ہے, ایک ڈاؤٹ آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کیا مطلب اللہ کو کیوں ضرورت تھی عبادت کرانے کی اپنی. اور نعوذ باللہ اس کو بہت ہائی لیول پہ جو وہ ہائی لیول ایتھیسٹ ہیں, وہ پھر ہائی لیول سے مراد ہے جن کا بہت ہی کھر دماغی ہے, وہ پھر اس لیول پہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب یہ تو نارسسزم ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ, کہ یعنی نارسسسٹ گاڈ ہے کہ اس کو اپنی تعریف کرانے کی, عبادت کرانے کا جو ہے وہ شوق ہے. پہلی تو بات ہے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کو رد کیا اور ہیومن بینگز کو ویک اپ کال دی کہ اللہ غنی ہے, اللہ حمید ہے, اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح جیسے سورہ لقمان بھی ہے نا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کر, اور جو شکر کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا. اور اسی طرح لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم شکر کرو I will increase you in my blessings, اور کفر نہ کرو. دیکھیں علی بھائی اسی آیت میں جو آپ جو روایت شیئر کی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, ہم ان سے رزق نہیں چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی کھلائے پلائیں. ایگزیکٹلی, تو بات دیکھیں یہاں پہ کتنی اللہ رب العالمین نے فل سٹاپ ہی لگا دیا. اچھا, یہ میں بھی ایک ایڈ کروں گا, جیسے آپ نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اگر تم بھی کفر کر لو اور پوری دنیا کی ساری مخلوق اللہ کے نافرمان اللہ کا کفر کرنا شروع کر دے, فإن اللہ لغنی حمید, اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے, حمد یہاں پہ ذکر کیا, اللہ کو تعریف کی ضرورت نہیں. اور یہ اس سے پھر 58 نمبر جو آیا ہے اس سے اگلی وہ احمد بھائی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ اکبر, انڈیڈ اٹ از اللہ who is the continual provider, the firm possessor of strength. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے جس پہ دنیا کی ایک ایک چیز ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ الصمد, اللہ خود انڈیپینڈنٹ ہے لیکن کائنات کی ایک ایک چیز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ان دس کانٹیکسٹ عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے جو فریم ورک ہے اس پہ چلو, اللہ کا کہنا مانتے ہوئے چلو, اور جو اللہ کے بنائے ہوئے لاز ہیں ان کو اڈاپٹ کرو, حلال اور حرام کو اڈاپٹ کرو. تو یہ پورا ایک فلسفہ ہے عبادت کا کہ عبادت بیسیکلی ہے کیا, اور عبدیت ایک بہت بڑا آنر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے قرآن میں, سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان اللہ, یعنی یہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ میرا عبد ہے یہ بندہ, میری بندگی کرنے والا ہے. اس سے بڑا احمد بھائی ٹائٹل اور کیا ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ ٹائٹل دے کہ یہ میرا کہنا ماننے والا بیٹا ہے میرا, سبحان اللہ, یہ جو میری اولاد فرما بردار اور مطیع, فرما بردار. اسی طرح ایک CEO جو ہے وہ امپلائی آف دا منتھ دے اور کہے کہ یہ ہے وہ امپلائی جو ہماری تمام پالیسیز کے مطابق جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ اٹس اے گریٹ آنر, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اور عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ عبادت سے مراد ہے کہ تمام جو احکامات ہیں اللہ کے ان کے مطابق زندگی گزاری جائے. یعنی ایون بیوی کو کے منہ میں نوالا آپ ڈال رہے ہیں وہ عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اللہ مسکراتا ہے, یعنی اس شوہر پہ جو اپنی بیوی کے منہ میں مورسل جو ہے وہ نوالا ڈالتا ہے. تو اسی طرح جو جم جاتا ہے, باڈی شاڈی بناتا ہے, اسٹرینتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو اسٹرانگ مومن زیادہ پسند ہے. اور اسٹرانگ سے مراد ایمانی قوت بھی ہے اوبیسلی, یا مینٹل ایموشنل قوت بھی اور فزیکل قوت بھی ہے.
تو اس کو میں چاہوں گا مزید یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے, مزید ہم اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ چھوٹا پرپز نہیں ہے الا لیعبدون. کیوں احمد بھائی, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی علی بھائی ایسے ہی ہے. دیکھیں عبادت جو ہے نا, اس کا مفہوم جو ہے اس کے اوپر خیر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن میں بہت آسان کر کے بات کروں گا. عبادت جو ہے اس کو ہم دو انداز میں دیکھ سکتے ہیں, ایک اسپیسیفک عبادت ہے اور ایک جنرل عبادت. اسپیسیفکلی عبادت ان ایکٹس آف ورشپ پہ آتا ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں, جیسے نماز ہو گئی, روزہ ہو گیا اور سیکریفائس ہو گیا آپ کا, یہ عبادات ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں. تو یہ ایک اسپیسیفک میننگ ہے عبادت کا. جس میننگ میں اس آیت میں آیا ہے الا لیعبدون, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں سوائے نماز کے اور کچھ نہ کرے اور بس سجدے میں گرا رہے. بالکل. اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی یہاں پہ عبادت کا وسیع مفہوم ہے. غلامی, ہاں غلامی یعنی بندگی جسے کہتے ہیں, بندگی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنا, ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوگا, ہر وہ کام. یعنی اس میں پھر ہر چیز شامل ہے, اس میں یعنی ایون مسکرانا اور صدقہ دینا, والدین کے ساتھ حسن سلوک, ہر چیز, ایوری تھنگ دیٹ از پلیزنگ ٹو یور لارڈ, یو ڈو دیٹ. بیسکلی یو لیو اے لائف, آپ زندگی اس قسم کی گزارو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, اور وہ ہر اسپیکٹ کے اندر ہو سکتا ہے. ہر چھوٹی چیز بڑی چیز جو ہے پھر اس میں عبادت شامل ہو جائے گی. یعنی انسان کے سونے کا طریقہ, جوتے اتارنے کا, پہننے کا طریقہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا اور آپ اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے سے خوش ہوگا یہ کرنے پہ, تو یہ بھی عبادت ہے. تو یعنی وسیع مفہوم ہے. آپ کی اجازت سے ایک آیا ایڈ کر دوں. جی ضرور. سورہ زمر کی آیت نمبر 29 ہے, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. Allah presents an example. A man, a slave owned by quarreling partners and another belonging exclusively to one master. Are they equal in comparison? Praise be to Allah. Most of them do not know. احمد بھائی, اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کریں گے نا تو پھر ہم مختلف چیزوں کی بندگی کریں گے, اور پھر جو ہے وہ ہم کنفیوژن کا شکار ہوں. علی بھائی آپ نے بڑی اچھی آیت شیئر کی ہے, اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ دیکھیں بندگی تو کرنی ہے آپ نے کسی نہ کسی کی, یا اپنی نفس کی کریں گے, اپنی ذات کی کریں گے, پیسے کی کریں گے, عہدے کی کریں گے, عورت کی کریں گے, ڈیزائرز, یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا اس کی تو آپ عبادت کریں گے. لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر عبادت کے لائق کوئی چیز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. سو اسی لیے اللہ نے ہمیں ایک گرینڈر پرپس دیا ہے, اور ایک لحاظ سے ہمیں فری کیا ہے فرام دا ورشپ اینڈ سلیوری آف اینی تھنگ ادر دین اللہ. تو یہ تو ایک انسان کے لیے جو ہے نا یہ فخر کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے. تو یہ یعنی ہمارا زندگی کا جو پرپس ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے, اور اسی کے اندر کامیابی ہے, اور اسی کے اندر جو ہے نا ہمارے لیے فلاح ہے. اور جو انسان اس کو سمجھ لے گا تو وہ دنیا میں بھی ایک لیول آف کنٹینٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزارے گا, بجائے یہ کہ اگر وہ کچھ خود ساختہ خدا بنا لے گا, اپنے کوئی اور خدا بنا لے گا, اپنی نفس کو, عہدے کو یا پیسے کو, تو وہ زندگی بھی جو ہے نا ایک ڈپریسو زندگی گزارے گا. اور یہ مشاہدہ ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ سب, یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں.